سیدہ زینب کا یزید کے پاس مہمان بن کے ٹھہرنا، یار حیرت کی بات ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یزید کی مہمان بن گئی؟ اور یزید تو کم وقت اس کی 64 ہجری میں مر گیا. 61 میں وہ بنا تھا، 60 میں، اور 64 میں مر گیا 37 سال کی عمر میں. تو سیدہ زینب تو بہت بعد تک وہاں رہی ہیں، اگر رہی ہیں. اصل صحیح روایت مصر کی ہے، یہ شام کی روایت اہل تشیع کی ہے. تو لہٰذا بس یہ چند گزارشات تھیں. آپ برائے مہربانی جس کو اونچا کریں، جس کو نیچا کریں، آپ کو اختیار ہے. لیکن یہ جو آپ کا تقابل ہے کہ کربلا میں جنگ کوئی نہیں ہوئی اور پانی بند نہیں کیا گیا اور وہ اندر ہی جو ملے ہوئے تھے انہوں نے قتل کر دیا. بھلا آدمی بات کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح کہ کیا عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. کوفہ تو وہ گئے ہی نہیں، کوفہ سے دمشق جا رہے تھے. اور یہ میں نے دمشق کا نقشہ نقل کیا، مکے سے دمشق کے راستے میں کہیں کربلا آتا نہیں. اور آپ نے فرمایا ہے کہ دمشق جاتے ہوئے کربلا آتا ہے، کوفہ جاتے ہوئے کربلا نہیں آتا. تو میں سارے اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں جو میری بات سن رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ اللہ کے نبی کی اولاد کا دفاع نہیں کر سکتے ہو تو پھر خاموش رہو. آپ یزید کے دفاع میں مت لگو، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑو. ہم بھی اس کے لیے کوئی یہ فیصلہ ہرگز نہیں کرتے. وہ فیصلہ میرے اللہ کا ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. لیکن وہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، یہ اس کا جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے، جرم عظیم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے. اور مدینے پر اس نے حملہ کروایا اور صحابہ کی اولاد کو قتل کروایا، یہ اس کا جرم عظیم ہے. پھر وہ لشکر مکے پہنچا یزید کے حکم پر، حسین بن نمیر کی قیادت میں. وہاں جا کے انہوں نے جب وہ مکے کا محاصرہ کیا تو خبر آ گئی کہ یزید مر گیا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ حسین بن نمیر سے مات طاغیتکم، تمہارا طاغیہ، تمہارا فرعون مر گیا ہے. یہ عبداللہ بن زبیر کے الفاظ ہیں. تو میں نے جو کچھ کہا ہے بہت احتیاط سے کہا ہے. پھر بھی اگر اس میں آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو، یہ میں سب کے سامنے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میرا مطلب آپ کی دل آزاری نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو یزید کا وکیل بننے کی بجائے اہل بیت کا وکیل بنائے.